السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، فن نحو کی مشہور و معروف کتاب نحو میر کا درس چل رہا ہے۔ اس سے قبل ہم نے اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے پہلے ہم نے ضمائر کے بیان کو مکمل طور پر پڑھا، اور آج انشاءاللہ تعالی اس کی دوسری قسم پڑھیں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں غیر متمکن ہے کیا۔ اس میں غیر متمکن وہ ہے جو مبنی اصل سے مشابہت رکھے، یعنی اس میں غیر متمکن اسی کو کہا جاتا ہے جو اعراب کو جگہ نہیں دیتا ہے، جس کے اوپر اعراب کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے اور ان کے اعراب محلی ہوتے ہیں۔ انہی میں سے دوسری قسم کا ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 2، دوم اسماء اشارات ذا ودان ودین وتا وتی وتہ وذہ وذہی وتہی وتان وتین واولائی بمد واولا بقصر۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اسماء اشارہ کو جو مبنی اصل سے مشابہت ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، کیسے اس کو مبنی اصل سے مشابہت ہوتی ہے اور کس طریقے سے۔ دیکھیے، اسماء اشارہ کو جو مبنی اصل سے مشابہت ہوتی ہے دوستوں، وہ حرف سے مشابہت ہوتی ہے۔ کیسے؟ جس طریقے سے حرف کو اپنا معنی، مطلب و مفہوم بتانے کے لیے ضم ضمیمہ کی ضرورت پڑتی ہے، جب تک وہ فعل یا اسم کے ساتھ مل کر اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے، اسی طریقے سے اسماء اشارہ جو ہیں وہ بغیر کسی عضو کے، اشارے کے، وہ مشار الیہ کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کریں یا اپنے آنکھوں سے اشارہ کریں، تو اشارہ کرنے میں یہ ہمارے عضو کے محتاج ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے حرف اپنا معنی بتانے میں اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے دوستوں، اسی طریقے سے اسماء اشارہ اپنا معنی بتانے میں یہ عضو کے محتاج ہوتے ہیں، ہاتھ کا اور آنکھ کا۔ تو اس مناسبت سے اس کو حرف سے مشابہت ہے، اور چونکہ حرف مبنی اصل ہے تو یہ کیا ہوا، اس مبنی اصل کے مشابہ ہوا محتاجگی میں۔ ٹھیک ہے دوستو، کریں دوم اسماء اشارات ذا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے ہے۔ ذا کس کے لیے ہے؟ یہ واحد مذکر کے لیے ہے۔ یعنی اگر ہمیں اشارہ کرنا ہے واحد کے لیے، اور اگر وہ مذکر ہے تو ہم وہاں اس کے لیے ذا لے کر آتے ہیں۔ اب اگر وہ مذکر ہمارے قریب ہے تو اس کے شروع میں ہا حرف تنبیہ بڑھا دیتے ہیں، یہ ہاذا بن جاتا ہے۔ اگر وہ دور ہے تو اس کے شروع میں کاف متوسط اور آخر میں کاف حرف خطاب، اس کے بیچ میں جو ہے لام متوسط اور بیچ میں کاف حرف خطاب کا ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ ذالکہ بن جاتا ہے۔ اور زانے اور زینے یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے۔ زانے یہ تثنیہ مذکر حالت رفعی کے لیے ہے، اور زینے یہ تثنیہ مؤنث حالت نصبی اور جری کے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے دوستو، آپ نے تو یہاں پر یہ کہا کہ یہ مبنی اصل سے مشابہت رکھتے ہیں، تو یہ بدلے کیوں؟ ذا تھا، پھر زانے ہو گیا، پھر زینے ہو گیا، اس کو تو ظاہر رہنا چاہیے، بدلا کیسے؟ تو اس کا جواب یہ دوستو کہ اصل میں اس کی وضع ہی ایسے کی گئی ہے۔ یعنی ذا اپنی الگ حیثیت سے ذا ہے، اور زانے اور زینے اپنی الگ حیثیت سے ذا ہے۔ یعنی اس کی ساخت، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ بدلے نہیں ہیں۔ آگے کرے وتا وتی وتہ وذہ، یہ سب کے سب وذہی وتہی، یہ 6 صیغے دوستوں، یہ تثنیہ، یہ 6 صیغے
واحد مؤنث کے لیے ہیں، واحد مؤنث کے لیے وضع کیے گئے ہیں. اور وطانے وطینے یہ تثنیہ مؤنث حالت رفعی و نصبی جری کے لیے وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے دوستو. آگے کہہ رہے ہیں وہ اولائی بمد، اور اولائی یہ مد کے ساتھ ہے، یہ مذکر کے لیے بھی ہے، یہ مؤنث کے لیے بھی ہے، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اولا بقصر، اور اولا یہ قصر کے ساتھ ہے، یعنی اس کے اندر مد نہیں ہے، الف مقصورہ کا ذکر ہے، ممدودہ کا ذکر نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں اولائی بمد، اولائی مد کے ساتھ ہے، اور اولا بقصر، اور اولا قصر کے ساتھ ہے. تو ہم زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے دوستو، ہم نے بہت اختصار کے ساتھ کام لیا ہے. اس لیے آپ حضرات اس کو بہترین طریقے سے یاد کریں اور سمجھیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ اس کو سمجھنے کے لیے کمنٹ کریں یا دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کریں. اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم کا بیان کریں، سم اسماء موصولہ. ایک چیز یاد رکھیے، میں نے اس میں اشارہ کی تعریف چھوڑ دی ہے کہ اس میں اشارہ کہتے کسے ہیں. اس میں اشارہ وہ اسم ہے کہ جس سے کسی عضو کے ذریعے سے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کیا جائے. محسوس سے مراد وہ چیز دکھ رہی ہو، کس کے ذریعے سے؟ آنکھوں سے. پتہ چلا جو چیز غائب ہے اس کے لیے ہم اشارہ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور اسماء موصولہ وہ اسم ہے جو اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مکمل ہو. اور اس کا جو صلہ ہوگا دوستوں، وہ صلہ ہمیشہ جملہ خبریہ ہوگا. جملہ خبریہ، اب وہ جملہ خبریہ عام ہے، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، اس سے کوئی مطلب ہمیں نہیں ہے. بہرحال جملہ انشائیہ کبھی بھی اسم موصول کا صلہ نہیں بن سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے اس میں، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم اس سے بڑی والی کتاب تفصیل میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. ہمیں یہاں پر اختصاراً بس یہ سمجھ لینا ہے کہ اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ، جو کہ صلہ جملہ خبریہ ہوگا، اس کے ساتھ مل کر یہ اپنا معنی مکمل کرتا ہے. ٹھیک ہے دوستو. اور رہی بات اسماء موصولہ کو حرف سے کیا مشابہت ہے، تو ہم نے کہا کہ نا حرف سے یعنی مبنی اصل سے کیا مشابہت ہے. تو اس کو مبنی اصل سے یہ مشابہت ہے کہ جس طریقے سے حرف اپنے معنی کو بتانے کے لیے ضم ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسماء موصولہ کو اپنا معنی بتانے کے لیے صلہ کا محتاج ہوتا ہے. تو احتیاج الی الغیر میں مشابہ ہے کس کے؟ یہ حرف کے. کرے سوم اسماء موصولہ الذی اللذان، الذی اللذان واللذین واللذین اللتی اللتان واللتین واللاتی واللواتی وما ومن ایو و ایتن. کریں سوم اسماء موصولہ ہے. الذی یہ واحد مذکر کے لیے ہے. اللذان بس یہ ہے کہ کہیں کہیں الذی بھی جمع کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن وہ وہاں اس کا الگ ایک ذکر آئے گا انشاءاللہ، اس کو بیان کیا جائے گا. ہے بہرحال یہ واحد مذکر کے لیے. اللذان یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے حالت رفعی میں. واللذین یہ تثنیہ مؤنث کے لیے حالت نصبی میں، جری میں، حالت نصبی میں. اور واللذین یہ حالت جری میں. واللذین یہ جمع کے لیے ہے حالت نصبی جر میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللتی یہ واحد مؤنث کے لیے ہے. اللتان یہ تثنیہ مؤنث کے لیے. واللتین یہ تثنیہ مؤنث حالت نصبی اور جری کے لیے ہے. اور لاتی اللواتی یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث کے لیے ہے. کہہ رہے وما ومن، وما اور ومن یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور یہ واحد کے لیے بھی ہے اور جمع کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے من یہ واحد کے لیے بھی جمع کے لیے. بس فرق یہ ہے کہ ما جو ہے یہ غیر ذوی القول کے لیے ہے اور من یہ ذوی القول کے لیے ہے. و ایو و ایتن، اور ایو ایتن بھی اسی طریقے سے ہیں، یعنی یہ سب کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، ایتن مورب ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوا، ایو اور ہاں کریں ایو یہ اسم موصول مذکر و مؤنث کے لیے اور ایتن صرف مؤنث کے لیے ہے۔ یہ دونوں واحد تثنیہ جمع کے لیے بھی آتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایو اس میں موصول مذکر اور مؤنث کے لیے اور ایتن صرف مؤنث کے لیے، اور یہ دونوں واحد تثنیہ اور جمع کے لیے بھی آتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے دوستو کہ بیان چل رہا ہے مبنیات کا، اور آپ کہہ رہے ہیں دھڑلے سے کہ ایو ایتن یہ معرب ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ایو اور ایتن کو مبنیات میں ہونے کے باوجود معرب کا ہونے کے باوجود ان کو مبنیات میں ذکر کیا گیا؟ تو دوستو اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن اختصار کے طور پر میں یہ بتا دے رہا ہوں کہ ایو اور ایتن کی 4 حالتیں ہیں، یعنی اس پر اعراب پڑھنے کی 4 حالتیں ہیں، ان کو معرب اور مبنی پڑھنے کی 4 صورتیں نکلتی ہیں، اس میں سے ایک صورت اس کو مبنی پڑھنے کی بھی ہے۔ اس کا اعتبار کرتے ہوئے صاحب کتاب نے ایو اور ایتن کو بھی مبنیات میں ذکر کر دیا ہے۔ 3 صورتوں میں اس کو معرب پڑھا جاتا ہے اور ایک صورت میں اس کو مبنی بھی پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے انہوں نے مبنیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَلِفُ وَلَامْ بمعنى الذی، وَأَلِفُ وَلَامْ بمعنى الذی، اور الف اور لام الذی کے معنی میں، در اسم فاعل و اسم مفعول، اسم فاعل اور اسم مفعول میں کہ وہ الف اور لام جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر ہوں گے وہ الذی کے معنی میں ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر الف لام جو ہے وہ الذی کے معنی میں نہیں ہوں گے، اسم فاعل اور اسم مفعول پر آنے والا الف اور لام وہی الذی کے معنی میں ہوگا دوستوں، کہ جو الف اور جو اسم فاعل اور اسم مفعول ثبوتی معنی کا فائدہ دیتے ہیں، جو معنی ثبوت ہوں گے، جو معنی حدوث پر دلالت کریں گے۔ معنی حدثی پر اگر دلالت کرتے ہیں تب تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس پر آنے والا الف لام وہ اس میں الذی اور الذی کے معنی میں ہوگا، لیکن اگر وہ معنی ثبوتی پر دلالت کرتا ہے تو اس پر آنے والا الف لام وہ حرفی ہوگا، وہ اس میں نہیں ہوگا اور وہ الذی کے معنی میں نہیں ہوگا۔ تو اگر حدوثی معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ الذی کے معنی میں ہے، لیکن اگر وہ ثبوتی معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ الف لام الذی کے معنی میں نہیں ہے۔ اس بات کو آپ حضرات نوٹ کر لیجئے گا اور انشاءاللہ بڑا کام آئے گا یہ۔ کہ وہ الف و لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول، اور الف و لام الذی کے معنی میں اسم فاعل اور اسم مفعول میں چوں الضارب والمضروب۔ اب دیکھیے کوئی ضارب ہوتا ہے، کوئی مضروب ہوتا ہے، جسے مثال کے طور پر زید نے بکر کو مارا تو یہاں پر زید ضارب ہے اور بکر مضروب ہے، تو کیا زید ہمیشہ پیٹتا رہتا ہے اور بکر ہمیشہ پیٹتا رہتا ہے؟ ابے بھائی اگر یہ ثبوتی معنی پر کے لیے ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ زید ہمیشہ پیٹتا ہے اور بکر ہمیشہ پیٹا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا خارج نہیں ہے کہ جس میں ضارب پیٹنے والا نہ ہو، زید پیٹنے والا بھی نہ ہو اور مضروب جو ہے وہ نہ ہو جو پیٹا نہ جا رہا ہو۔ تو پتہ چلا کہ الضارب اور مضروب یہ ہمیشگی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، اس میں اندر دوام نہیں ہوتا ہے، بلکہ ثبوت یہ حدوثی ہوتے ہیں۔ ابھی مارا کل نہیں مارے، ابھی مارا کچھ منٹ بعد نہیں مارے گا، پھر مارے گا، پھر نہیں مارے گا، اور ایسے ہی وہ مضروب ہوگا، پھر مضروب نہیں ہوگا، ایسے ہی وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الف اسم فاعل اور اسم مفعول پر آنے والا الف و لام اسی وقت الذی کے معنی میں ہوگا، اسم موصول کے معنی میں ہوگا، جبکہ وہ معنی حدوثی پر دلالت کرے نہ کہ معنی ثبوتی پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہے دوستوں، فرماتے ہیں کہ در اسم فاعل و اسم مفعول چوں الضارب والمضروب۔ آگے فرماتے ہیں وذو بمعنی الذی، اور ذو یہ الذی کے معنی میں ہے مگر سب کے نزدیک نہیں، کرے در لغت بنی طے، بنی طے کے لغت میں، بنی طے کے لغت میں جو ہے یہ ذو الذی کے معنی میں ہے، ذو جو ہے الذی کے معنی میں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بنو طے ہے کو، کہہ بنو طے عرب کا مشہور قبیلہ جس کا ایک مشہور نام فرد حاتم طائی ہوا ہے، جس کا مشہور قبیلہ جس کا ایک مشہور فرد حاتم طائی ہوا ہے، اس قبیلے کی لغت میں ذو الذی کے معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک طائی شاعر کہتا ہے فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ وَبِي وَجَدِّي وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ، بے شک پانی چشمہ میرے باپ اور دادا کا ہے اور میرا کنواں وہ ہے، دیکھیے وبیری ذو، اور میرا کنواں وہ ہے، حفرت وذو طویت، جس کو میں نے کھودا، وذو طویت، اور میں نے گول کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے اس شعر کے اندر محل استشہاد جو ہے دوستوں وہ ذو ہے، اور یہ ذو الذی کے معنی میں ہے۔ پتہ چلا یہ صرف بنو طے کے نزدیک ہے، ہر لوگ اس سے متفق نہیں ہیں۔ کرے بدا کی ایو و ایتن معربست
جان لو کہ ایو اور ایتن معرب ہے، یہ کیسے معرب ہے، کیوں معرب ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ہدایت النحو کے اندر پڑھیں گے اس کی تفصیل کے ساتھ۔ یہ کتاب اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہے، تو اختصار کے ساتھ ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے۔ بہرحال آپ حضرات اس کو خوب اچھی طریقے سے یاد کریں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ اس کو پوچھیں، یا پھر دیے گئے نمبر سے آپ رابطہ کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔